السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، مشترکہ خاندانی نظام ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خوبصورتی، اور اسی خوبصورتی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ایک ہی خاندان کی چند پھول چند کلیاں۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ بیٹے تمہیں کلی کا ہے، مجھے پھول کا ہے۔ جنید صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ بلاتے ہیں اور یہاں پہ ایسی باتیں ڈسکس کرنے کا موقع ملتا ہے جس سے لوگ اویئرنیس حاصل کرتے ہیں کہ بھائی گھروں کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہیں جی یہ سالو ہو سکتے ہیں۔ جی سر، یہ کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے ان کو بھلانا یا ان کو سالو کرنا۔ آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں جنید صاحب، یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی بھی گھر میں بڑی عزت ہے۔ آپ کی بھی، میں سمجھ گیا ہوں کس عزت کی بات کرنے لگے۔ نہیں، واقعی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے سنا ہے کہ جاتے ہی کھانا شانا کھا کے فوراً آپ شروع ہو جاتے ہیں گھر کے مطالعے کام میں، کاج۔ دیگر کاموں میں۔ اچھا، آپ کا میں مطالعہ اس کو مطالعہ کہتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر برتن آپ سنگ میل پبلیکیشن سے خرید لیں تو وہ دھونا بھی مطالعہ ہی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے جنید صاحب کہ آپ گھر کے کاموں میں الجھے ہوئے جب یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں ہاں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ باقی دنیا میں تھوڑے سیاپے ہیں، وقت ہیں کہ آپ ان باتوں پہ بھی اپنی ٹینشن لگا لیں اور اپنا زور پورا ادھر ضائع کریں اور بیمار ہو جائیں یہ سوچ سوچ کے کہ بیٹا جو ہے وہ بیگم کو لے کے کیوں باہر جاتا ہے، ہمیں کیوں نہیں باہر لے کے جاتا۔ موصوفہ کو بڑی دفعہ کہا ہے کہ دیکھو بات سنو، وہ اس کی بیوی ہے، اگر وہ باہر جانا چاہ رہا ہے یا کہیں دوستوں کے ہاں کسی دعوت پہ جاتا ہے، پارٹی پہ جاتا ہے، کسی شادی پہ جاتا ہے تو obviously اس کو اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ بالکل اس کا حق ہے۔ جاؤ 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 بیٹا جاؤ۔ ڈیٹ تو آ لینے دے، ابھی سے جا کے ان کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اچھا اچھا، جی کرنا صاحب، جی آپ۔ بتا یہ رہا ہوں کہ دوست کی شادی پہ گیا ہے یہ ہمارا بیٹا تو ساتھ اپنی بیگم کو لے گیا، بہو ہماری کو۔ موصوفہ اس دن سے اسے بلا ہی نہیں رہی۔ اب یہ دیکھیے کہ ایسا غصہ کیا ہوا ہے محترمہ نے کہ اسے بلانا چھوڑ دیا بیٹے کو۔ ناراض کیوں نہ ہوں؟ جب پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہے تو پھر صرف بیگم کو لے کر جانے کا کیا تک بنتا ہے؟ وہ بابا جانے دو، خدا کے واسطے کیا کرتی ہو؟ انہوں نے پوری فیملی کو انوائٹ کیا، دوست تو اسی کا ہے نا جس کی شادی تھی۔ انوائٹ انہوں نے کیا، بالکل پوری فیملی کو کیا۔ میں نہیں جا سکتا تھا تو بھائی وہ تمہیں بھی نہیں لے کے گیا، میں بھی گھر ہوتا چلے سارے چلے جاتے۔ اگر میں نہیں گیا، وہ صرف اپنی بیگم کو لے کے چلا گیا تو اس میں ناراضگی والی کون سی بات ہے؟ یہ بتاؤ ذرا۔ چلیں بھائی جان، آپ ہی کو تو آپ کی وجہ سے نہیں لے کے گیا، میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ تم نے یہ جرم کیا تھا کہ تم قاتل ہو، تم بریانی کے قاتل ہو، تم کھیر کے قاتل ہو، تم قورمے کے قاتل ہو۔ انہوں نے خود اصرار کیا تھا کہ آپ نے ضرور آنا ہے، جنہوں نے اصرار کیا تھا؟ وہ مزمل صاحب نے۔ جنہیں صاحب ایسا ندیدہ شخص بھی میں نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ گھر میں بھی کوئی مہمان آ جائے نا تو اسے ریسیو کرتے ہوئے نظر اس کی اس کے شاپر پہ ہوتی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب جی۔ جب میں بھی ہنڈیا پکا رہا ہوں تو کہتا ہے کہ جب نمک میرے چیک کرنی ہو تو مجھے بلا لینا۔ اس میں شکایت لگانے والی کون سی بات ہے؟ ان کو بھی بلڈ پریشر ہے، مجھے بھی بلڈ پریشر ہے، اگر وہ نمک چیک کر لیتے تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ ہمیں بلڈ پریشر ہے تو وہ میرا سالہ ہے، بلڈ پریشر چیک کرنے والی مشین نہیں ہے۔ ہر بات پہ نہ لڑ پڑا کرو۔ اچھا آپ کا خیال بھی نہ رکھے۔ جانے دے امی، ماموں کی وجہ سے میں خود دوستوں میں کئی دفعہ ذلیل ہوا ہوں۔ وہ کیسے؟ ایک شادی پہ میں ان کو لے گیا، وہ نہانے والا ڈونگا ہوتا ہے نا، ماموں اس میں سوپ پی رہے تھے۔ لو جنید صاحب، وہ ڈونگا سوپ والی دیکھ کے پاس ہی پڑا تھا، قریب مجھے کوئی برتن نہیں مل رہا تھا، میں ڈونگے سے سوپ پی لیا۔ ڈونگے میں سوپ پینا ہو نا تو تھوڑی سی برف ڈال لیتے ہیں۔ یار اس نے ڈونگے سے پی لیا، 3 دن سے نہیں نہایا ہوا تھا، اس نے ڈونگے میں پی لیا۔ جنید صاحب، ایک حد ہوتی ہے نا جی، ایک حد ہوتی ہے، انسان کا راج ہو جانا چاہیے، انسان کی نظریں جو ہیں وہ تھک جانی چاہیے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں ڈیڈی، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ مجھے رات کو ڈنر پہ لے جائیں تو مامی کو پرابلم، اگر وہ مجھے کسی کی طرف لے جائیں ملوانے کے لیے، کسی سہیلی کی طرف، کسی فرینڈ کی طرف،
तो मम्मी को प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो मुझे शॉपिंग के लिए ले जाते तो अजाब आ जाता है। मम्मी की बस एक ही रट होती, मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए। ये तो मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये कहा कि घर जल्दी वापस आ जाया करो। वो मेरा इकलौता बेटा, मैं उसकी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा। बस करें, इकलौता बेटा इकलौता बेटा, इकलौते बेटे को फ्रेम करवा के दीवार में लगा लें। नहीं करवानी थी ना शादी इकलौते बेटे से। सुन रहे हो खुदा का खौफ करे, आपस की लड़ाई में बेटे में कील तो ना ठोक देना। ऐसे भी दीवार पे टांगा हुआ दूर से लगेगा, तस्वीर टंगी हुई है। कर्नल साहब, एक लाफ्टर के लिए बेटे को बात कर रहे हैं आप। मेरे कहने का मतलब ये है जुनैद साहब कि आपस में इस तरह की छोटी छोटी बातों में घरेलू सुकून को बर्बाद नहीं करना। गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कर्नल साहब। जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, बेटा रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहिए, जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए जुनैद साहब, अनफॉर्चुनेटली ये दुरानी, ये तुम ज्यादती कर रहे हो। ये तुमने इसी हफ्ते में तीसरी दफा अनफॉर्चुनेटली कहा। मैं माफी चाहता हूं, तुम अनफॉर्चुनेटली इतना अफोर्ड नहीं कर। चले मैं नेक्स्ट गैप डाल लूंगा। जुनैद साहब, अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी भाभी को सारी जिंदगी डिनर पे नहीं ले जा सका। ओहो, क्यों? वो रात को मुझे कम नजर आता है। तो शिकार की टो के कर दे। नहीं, वैसे जो आपने बताया था ना कर्नल साहब इनके बारे में कि शिकार के बहुत आला दर्जे का करते हैं, वो मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया। इन्होंने आज जब ये ऊपर आ रहे थे ना स्टूडियो में, तो इन्होंने छिपकली मारी है। और छिपकली मरी नहीं है, लेकिन जब उसको छर्रा लगा है ना, तो छिपकली ने जो इनकी तरफ देख के मुंह बनाया था ना, वो मरने से बदतर था। नहीं नहीं जुनैद साहब, ये दुरानी दलेर आदमी है। ये सिर्फ छिपकली मारता नहीं है, झाड़ू पे डाल के बाहर भी फेंका। ये अच्छा अपनी हंटिंग ट्रॉफी का हनूत करवा के ड्राइंग रूम में नहीं लगाते। नहीं नहीं, ये इसके इस तरह के कई कारनामे हैं उसकी जिंदगी में, ये वो तो है। किस किस को संभालेगा। जुनेद भाई, जून जुलाई तो अंकल के शिकार की पीक होती है। मक्खी मच्छर बहुत मारते हैं। यार तुम भी कर्नल साहब, माशाल्लाह पर्सनालिटी, आवाज गरजदार। हाँ, और बेटे की तरफ देखें तो लगता है इसके अबू मैक्सिमम सिपाही हैं। दुरानी बात किस तरफ को लेके जा रहे हो? जुनैद साहब, कहने का मकसद ये है कि ये जो छोटी छोटी सोचें होती है ना जी फैमिली के अंदर, ये बड़े बड़े झगड़ों का सबब बनती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इन छोटी सोचों को वहीं दफन कर देना चाहिए। उसकी शादी हुई है, वो बच्ची जो है वो जाहिर है इसके साथ ब्याही गई है, अपने घर छोड़ के हमारे घर में आई है, तो उसे अगर वो बेचारा नहीं इंटरटेन करेगा, वो उसे सैर तफरी के लिए बाहर नहीं लेके जाएगा या फंक्शंस में साथ नहीं लेके जाएगा, तो वो फिर घर बैठ के क्या करेगी वो? कर्नल साहब, सीधा सा असूल और कुलिया ये है कि अगर जॉइंट फैमिली में सब लोग दूसरों को खुश रखना चाहते हैं और खुद भी खुश रहना चाहते हैं, तो एक ही असूल है कि दूसरे के जूते में अपने पांव रख के देख लें। बहुत अच्छी बात है। और मौसूफा तो अब मैं क्या कहूं, बात फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी। भाई इसके ने तो हमारे जूतों में पांव रख रख के जूते खुले कर दिए। जुनैद साहब, मुहावरा बोल रहा है, प्लीज। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक दफा मेरा जूता पहन के ये चला गया किसी शादी पे, मैंने भी प्यार से दे दिया, मैंने कहा पहन जो, मुझे क्या पता था मौसूफ के पैर का। वापिस आया है जुनैद साहब, मैं हैरान हो गया, वो जूता लग ही नहीं रहा था, वो लग रहा था किसी भैंस की खुरली है। जब मसूफ ने जूता पहन लिया तो इनका कुक कह रहा था कि सर जो तुसी ਇਹਦਾ ਕੀ करना है, मैंने सर्वेंट क्वार्टर बना दे। नहीं सुने तो सही ना, एक तो जूता इतना हो गया, दूसरा मैंने उसमें पाँव डाला, उसमें रेत बजरी मिट्टी। तो मैंने कहा जहां शादी पे गए हुए थे वो शादी हाल अंडर कंस्ट्रक्शन था। भाईजान शादी लोधरा थी। खैर साहब, आपके इन लाडले बरादर निस्बती के लिए हर शादी का जो हॉल है ना, वो पानीपत का मैदान होता है। बात आपने बड़ी प्यारी की है कि अपने अपने पैर दूसरे के जूते में रखे। अब इनको देखें, ये जरा सोचें, जब ये ब्याह के आई थी तो हर दूसरे दिन मुझे कहीं ना कहीं चलने के लिए कहती थी, मैं लेके जाता था। यार मेरे बहन भाई तो ऐसा नहीं थे करते। मैं अम्मी से पूछ के जाती थी आपके साथ। तो मेरी वालदा रोकती भी नहीं थी। आप अपने बेटे को ये कह सकती हैं कि मुझे बता के चले जाया करो, ये ना कहो कि मुझे साथ लेके जाया करो। यहां तक तो चलो ठीक है कि बच्चों को घर में बता के जाना चाहिए कि हम भाई जा रहे हैं, दोस्त की तरफ जा रहे हैं, शादी है या किसी जगह पे जा रहे हैं। हाँ, ये आगे से वालदैन का भी फर्ज है ना कि आप उसके साथ चपकूना ना हो जाएं।
اگر آپ دیکھیں سچویشن ایسی ہے یا وہ لے جانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, چلے جائیں کچھ کچھ. اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں بیوی اکیلے جانا چاہتے ہیں تو یار خدا کے واسطے جانے تو ان کو, چھوڑ دو جان ان کی. گڈ ناش تھنکنگ. جنید صاحب, کرنل صاحب کی انہی باتوں کی وجہ سے میں نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا, ورنہ دیکھیں تو صحیح اس کو تو کوئی پیناڈول نہیں دیتا کہ اس کے گلے میں نہ پھنس جائے گا. کرنل صاحب کچھ تو کریں. کیا کروں, انگلی سے پیناڈول نیچے کر دوں؟ جنید صاحب یہ وہ عورت ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میری ایک دفعہ طبیعت خراب ہو گئی, میری بہن آئی ہوئی تھی بڑی, ان کے پاس گاڑی تھی, گاڑی ڈرائیو کرتی, انہوں نے مجھے کہا کہ چلو جلدی سے میں تمہیں اسپتال لے چلوں. اس نے پھٹا ڈال دیا کہ بہن آپ کی کیوں لے کے جائے گی, میں خود لے کے جاؤں. ہاں تو بیوی ہوتی کس لیے؟ خامد کا ساتھ دینے کے لیے. تو اس کی بیوی بھی ساتھ دینے کے لیے, اس کی بیوی اس کی جوئیں نکالنے کے لیے نہیں ہے. وہ بھی جہاں چاہے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائے, اس کی بیوی کا بھی جہاں جی چاہے اپنے خامد کے ساتھ جائے. یہ ذہن میں رکھا کرو نا. جنید صاحب, میں نے اپنی بچی کو خود سمجھایا ہوا کہ تمہارا خامد کسی بھی فنکشن پہ جائے تم ساتھ جاؤ. کیوں؟ یہ پینٹ کوٹ پہن کے باہر جاتا تھا, اس کو چکر آ جاتے ہیں. نہیں انکل, وہ ولیمے والے دن مجھے بھوک کی وجہ سے چکر آ گئے تھے. نو پرابلم. یار یہ چکر تو آنی جانی چیز ہے جنید صاحب. میں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے بڑی چھوٹی چھوٹی سی زندگی محبت کے ساتھ گزارو. بالکل. تھوڑا وقت ہے, انسان پیار محبت کرے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ آپ اس چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف دھیان دے کے اور وہیں اڑ کے اپنا وقت ضائع نہ کریں. بالکل. بڑا تھوڑا وقت ہے. بالکل. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سی زندگیاں, ہر شادی پہ سارے اکٹھے جائیں. نہ جانے کس شادی میں زندگی کی شام ہو جائے. اور یہ تو جنید صاحب شادی پہ جاتا ہے تو یہی سوچ کے جاتا ہے کہ آج ہی زندگی کی شام ہو رہی ہے, اور یہ اسی چکر میں وہ شادی والوں کی شام کروا آتا ہے. ناظرین, مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہی کہ اسکول میں پوزیشن ہے, یہ نہیں لی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اچھا کامیاب معاشرے کا فرد بنانے کی بجائے سارا زور اس بات پہ دے رہے کہ وہ ریس کے گھوڑے بن جائیں. یار جنید, پچھلے دن ایک خبر میں نے پڑھی تھی, قائد آباد کراچی میں کسی شادی کی تقریب پہ کوئی لڑائی ہو پڑی, اور لڑائی کی موڈ کیا تھی, حیران ہو گیا میں ہنس کے کہ بھائی خواتین کا آپس میں تکرار شروع ہوا ہے بچوں کی پوزیشن پہ. کہ میرے بچے کی زیادہ اچھی پوزیشن ہے, اس نے کہا نہیں میرے بچے کی زیادہ اچھی پوزیشن ہے, اور پوزیشن لیتے لیتے پھر بچ مرد بھی لڑ پڑے, وہ بھی بحث میں کود پڑے. وہ بحث آہستہ آہستہ لڑائی کی شکل اختیار کر گئی. اتنا ہنسا کہ تیری پرجائی نے مینوں کیا کہ تینوں کادیاں خوشیاں چڑھی ہیں. پھر میں نے اسے بتایا کہ چند میری طرح کے اونگے بونگے جو ہیں وہ لڑ پڑے ہیں اس بات. اچھا, ایسے خواتین بھی عجیب مخلوق ہے کہ بچوں کے لیے لڑ پڑتی ہیں کہ میرا بچہ زیادہ اچھا ہے, وہ کہتی ہے میرا بچہ زیادہ اچھا ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ خواتین آپس میں لڑی ہوں کہ میرا شوہر زیادہ اچھا ہے, میرا شوہر زیادہ اچھا ہے. شوہر میں نہیں لڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ نظر نہ لگائے, تمہاری پرجائی تو ہمیشہ کہتی ہے کہ میرا خاوند بہت اچھا. واہ, استغفر اللہ. اچھا یار وہ کچھ شیطان کا ذکر کر رہی ہے, استغفر اللہ. حد ہو گئی ہے تمہارے والے. یہ جو تم نے بات کی ہے نا یار, یہ بہت بڑا ہمارا معاشرتی المیہ بنتا جا رہا ہے. جی سر. سچی بات ہے کہ ہم نا باقاعدہ اپنے بچوں کو, یہی کہ اسکول میں پوزیشن ہے, یہ نہیں لی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو اچھا کامیاب معاشرے کا فرد بنانے کی بجائے سارا زور اس بات پہ دے رہے کہ وہ ریس کے گھوڑے بن جائیں. ریس کے گھوڑے کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سدھایا ہی اس طرح جاتا ہے کہ تم نے ہر صورت میں ہر قیمت پہ نمبر 1 پوزیشن پہ پہنچنا ہے, جیسے مرضی پہنچنا ہے. مطلب گھوڑے کو یہ تو نہیں ٹرین کیا جاتا کہ اگر کوئی گھوڑا دوران ریس گر جائے تو تم نے رک جانا ہے. اور ویسے بھی گھوڑا کون سا ڈاکٹر ہے کہ اس کی مرم پٹی کرنا چاہے بھی تو مرم پٹی ہوتی نہیں.
مطلب اس کی کامیابی کے لیے صرف ایک معیار مقرر کیا گیا کہ ایٹ اینی کاسٹ تم نے اس لائن تک سب سے پہلے پہنچنا ہے. اچھا اس کے بعد جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے, اس کی بڑی خدمت کی جاتی ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے انواع و اقسام کی اشیاء دی جاتی ہیں, پرائز دیا جاتا ہے. جی گھوڑے کی تو خدمت یہ ریسیے ایسے کر رہے ہوتے ہیں, ایمان لو اس طرح اتنی عزت بڑے مامے دی نہیں کرتے. ہاں تو ایگزیکٹلی اسی طرح ہم اس بچے کو بھی ریس کا گھوڑا سمجھ لیتے ہیں جبکہ وہ ریس کا گھوڑا نہیں ہوتا. اس کے بڑے خطرناک اثرات مرتب ہو رہے. ایک وقت تھا جب ان باتوں کا سوسائٹی میں اتنا ادراک نہیں تھا, نہیں پتا چلتا تھا. واقعی یہ سمجھتے تھے کہ یار اس کا بچہ فرسٹ ہے, اس کا سیکنڈ آ گیا, اس کا تھرڈ. ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ اسکول میں یا کلاس میں فرسٹ آنا جو ہے وہ کوئی غلط بات ہے. کسی کا بچہ بھی سر جی فرسٹ آ جائے تو خوش ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بنیادی مقصد جو ہے وہ کلاس میں فرسٹ آنا نہیں ہے. دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں, ہم بچے کو یا معاشرے کے ایک فرد کو ایک فرد کے لیے تیار کر رہے ہیں, معاشرے کے لیے تیار نہیں کر. کیا خوبصورت بات کہ کل کو اس نے سوسائٹی میں موو کرنا ہے جا کے. ہم کہتے ہیں جی تم نے ڈاکٹر بننا, بن گیا جی ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, فرسٹ پوزیشن ٹاپ پوزیشنز لیتے ہوئے وہ ڈاکٹر بن گیا. اب آپ نے اس کو جس طرح اس کا براٹ اپ کیا ہے, جس طرح اس کی تربیت کی ہے, وہ اس کی ذات کے خول کے اندر رکھ کے کی ہے کہ تم نے پڑھنا ہے, تم نے کامیاب انسان بننا ہے, تمہیں پھر جو ہے بڑی دنیاوی آسائشیں ملیں گی, تمہارے پاس گاڑی ہوگی, تمہارے پاس بنگلہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور تمہاری شادی جہاں چاہو گے وہاں ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور خیرتے سے آلگوٹ ہو جاتے سری. میرا مطلب ہے کہ اس حوالے سے میں تمہیں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. میرے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں عشرت خان صاحب, دبئی ہوتے ہیں جی. ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ یار بچے کے ذہن میں صرف پڑھائی پڑھائی پڑھائی, اسکول اسکول, فرسٹ ڈویژن, پوزیشن. بہت ہی مزے کی انہوں نے بات کی. کہتے ہیں یار ٹفن جو ہوتا ہے روٹی والا ڈبا, اس کے 3 ڈبے ہوتے ہیں, 3 سالن پا لو تو کھانا کس طرح جی. یار سلاد والا ڈبا بھی رکھو, وچ روٹی والا ڈبا بھی رکھو, وچ سالن والا ڈبا بھی. آپ صرف آپ یہی کہیں جی بچہ فرسٹ آ جائے, انسان اچھا ہوئے نہ ہوئے, انہوں ملن گلن دا پتا ہوئے نہ ہوئے. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچے کلاس میں فرسٹ آتے ہیں نا, وہ بیچارے جب آ رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف تو لگتا ہے کہ سائیں لوگ ہے, اس بیچارے کو ملنا گلنا ہی نہیں آتا, یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے فرسٹ آنا. اب دیکھو نا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسے بچے کا براٹ اپ ہی ایسے اس کے خول کے اندر رکھ کے کیا ہے تو وہ زندگی کی ساری کامیابیاں جو ہے وہ سمیٹتا ہوا آگے بڑھتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, بہت کامیاب ڈاکٹر بنتا ہے. لیکن وہ جو ڈاکٹر ہے وہ معاشرے کے لیے کتنا سود مند ہوگا, نہیں ہوگا, کیونکہ وہ یہ ضرور سوچے گا کہ واقعی میں تو اس لیے ڈاکٹر بنا تھا کہ میں نے پیسہ کمانا ہے, میں نے انسانیت کی خدمت ٹھیک ہے ہوگی, لیکن میں تو ڈاکٹر بنا تھا پیسہ کمانے کے لیے. میرے ماں باپ نے تو ساری زندگی مجھے یہ جتایا تھا کہ تمہاری خاطر میں ڈبل جاب کرتا تھا, تمہاری خاطر ماں صبح اٹھ کے اسکول جاتی تھی, یہ کرتی تھی, وہ میری خاطر تو سارے معاشرے نے زور لگایا ہوا ہے. تو بھائی معاشرے نے زور لگایا تو معاشرے کو لٹاؤ بھی تو صحیح ہے, وہ نہیں ہم کرتے. یہ نقصان ہے بچے کو یہ پوزیشن کے. میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ اب جو اچھے سکولز ہیں نا وہ بچے کی پوزیشن نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں جی کہ بس آپ کا بچہ بہت اچھا ہے, گریڈنگ کر دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ. میں نے کہا جی کیوں نہیں آپ پوزیشن بتاتے, آپ کو پوزیشن بتانی چاہیے. انہوں نے کہا جی اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے تو اگر ہم ڈکلیئر کر دیں گے نا تو نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 والا جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوگی. بہت اچھی, تو میں نے کہا جی کہ اب ان کے پاس اپنے دلائل ہیں, بظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی. میں نے کہا جی حوصلہ شکنی کی بجائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نمبر 2 والا یہ طے کرے کہ میں نے اگلی دفعہ نمبر 1 آنا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بچوں کو صرف نمبر 1 نہیں سکھانا چاہتے, نمبر 1 تو ایک بچے نے آنا ہے, اور جب بھی ایک بچہ نمبر 1 آئے گا تو باقیوں کی پھر حوصلہ شکنی ایک دفعہ تو ہوگی نا. تو مجھے یہ بات بڑی کنونسنگ لگی کہ ہمیں واقعی بچوں کے ذہن میں ایک تو بہت زیادہ یہ ایک ضرورت سے زیادہ سوار نہیں کرنی چاہیے پوزیشن نمبر 1. اور یہ سٹیٹس سا بن گیا ہوا ہے. اب یہ والدین شیخی مارتے ہیں, شیخی مار کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ فرسٹ آیا آپ کا بھتیجا. اچھا مجھے یاد ہے کہ بچے ظاہر ہے پہلے بھی فرسٹ سیکنڈ آتے تھے, پہلے یہ تو نہیں تھا کہ صرف نیچے ہی آتے تھے, تھلے آ جاتے بچہ آ گیا, فرسٹ بھی آتے تھے. وہ بچے جو ہیں ان کے والدین اس طرح محلوں میں پرچار نہیں کرتے پھرتے تھے کہ ساڈا بچہ فرسٹ آ گیا ہے, یا بچے کے سامنے
اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے تھے کہ بچے دے پیر ہی نہ زمین تے ٹیک رہے ہون کہ میں فرسٹ آ گیا آ گئے اور بھی ہون ڈے تو کل آئے ہیں فرسٹ وہ ایسی بات نہیں عزیزی بھائی وہ تو بچوں کی بات ہے نا گوگا جی آج تک فرسٹ آتے ہیں جیڑی بھی دیکھ کھول دی ہے فرسٹ ہے ہی کھلوتے ہوں یار گوگا بھوک میں نہیں کھڑا ہوتا وہاں پہ اور سر دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے یار گوگا ہمیشہ دیکھ کے احترام میں سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے اسے سلامی پیش کرتا ہے اچھا کوئی بھی دیکھ جب منڈی جا رہی ہو نا تو تم دیکھنا اس میں ایک زلفی ایسے کھڑا ہوتا ہے دیکھ کے اندر سر وہ چمچ ہوتا ہے بہت اچھا سوری میں نے زلفی کھڑا ہوتا ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ہیلمٹ بڑا ضروری ہے زندگی اپنی کو محفوظ کرے ہیلمٹ پہنے ہم اپنے ویور سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس درد کو محسوس کریں جو ہمارے وارڈن صاحب کے دل میں نہیں اللہ خیر کرے جنید صاحب دل میں نہیں ہے ایٹڈ ہے لاٹ کا درد پتہ نہیں کیا ہوا میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں اسلم صاحب بڑی مشہور بات ہے کہ کسی ملک میں تعلیم ترقی اور قابلیت کو جانچنا ہو تو اس ملک کی ٹریفک کو دیکھ لیں ہمارے آج کے شو میں موجود ہیں وارڈن اسلم صاحب جو ٹریفک ہی کو مربوط اور منظم رکھنے کے ذمہ دار ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جنید صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے بلایا جنید صاحب ساری زندگی میں نے صرف ایک ہی شیڈ پہ گزار دی ہے 3 اصول یاد رکھ اگر بندہ بننا ہے عظیم ایمان اتحاد تنظیم اسلم صاحب شعر میں تھوڑا سا وزن ڈال لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم سے لے لیں اتنا وزن ڈالوں گا تو پھر شیر ڈابو ہو جائے گا جنید صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کے اندر تنظیم نہیں جو منظم قوم نہیں ہے وہ تو جاہلی لگتی ہے آپ نے کروڑ روپے کی بات کی ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کسی بھی قوم کی آپ نے قابلیت دیکھنی ہے ترقی دیکھنی ہے اس کے ٹریفک کو دیکھنا مگر یہاں پہ یہ حالت ہے جنید صاحب کے جاہل لوگوں کو تو چھوڑے پڑھے لکھے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ وائلیشن کرتے ہیں ٹریفک کے قوانین اب دیکھیں ہمارے جو اسٹوڈنٹ بچے ہوتے ہیں ہمارے بہن بھائی جو جاتے ہیں اسکول اور کالجوں میں ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں بہن بھائی نہیں آپ کے بچے گئے بچے کر لیں چلو بچے کر لیں جنید صاحب میں عمر کی طرف سے آپ کی طرح کانشیس نہیں اللہ مجھے آپ کا بیٹا ملتا ہے جب تو میں اسے بھائی جان کہتا ہوں اکثر ملتا ہے مجھے پتہ ہے جنید صاحب کا بیٹا میں سلوٹ بھی کرتا ہوں تو میں تو پوچھتا بھی ہوں ان سے کہ انکل کا کیا حال ہے وہ تو مائنڈ نہیں کرتا وہ کہتا بالکل ٹھیک تو جنید صاحب بات یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ گھروں سے نکلتے ہیں کالج اسکولوں کو جانے کے لیے تو ہمارے جو افسران ہوتے ہیں نا جی کوئی بھی افسر آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار چھوٹے چھوٹے جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں کالج اسکولوں کے لیے ان کے پو پر ذرا ہاتھ ہلا رکھا کرو ان کو ٹائم پہ پہنچنا چاہیے اسکولوں کالجوں میں ٹنگ نہ کیا کریں مگر جنید صاحب انتہائی شرمندگی والی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بے ہنگم ٹریفک اسکول ٹائم کے وقت ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں پڑھے لکھے بچے ایک بچے نے اسکول بیگ کالج بیگ رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ اور وہ اپنے موٹر سائیکل کے اوپر 4 دوستوں کو بٹھا کے جا رہا ہے شیم فل بڑی شرم والی بات ہے یار آپ پڑھے لکھے بچوں خدا کے واسطے تم نے کیا پڑھا ہے میٹرک کر کے آپ کالج میں جاتے ہو نا کم از کم او لیول اے لیول کر کے آپ جاتے ہیں کالج کے اندر تو یار آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے آپ کو اتنا نہیں پتا آپ کو 10 سال تعلیم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ لاقانونیت ہے 4 بندے آپ بٹھا کے اسٹوڈنٹ ہاس کے جا رہے ہوتے ہیں جب کھڑا کر لیتے ہیں پھر داڑیوں کو آٹھے لگاتے ہیں جان دے یار تیری مہربانی یار جان دے اسلم صاحب آپ وارڈن بن کے قوم کی خدمت کر رہے ہیں ویسے جو آپ کی سوچ ہے نا آپ کو اس قوم کا لیڈر ہونا چاہیے بڑی مہربانی آپ کے آپ دیکھیں آپ تو زڑا نوازی آپ کے آپ تو جذبات آپ کے جو ہے لیڈر آپ ہو جائیں گے لیکن آپ کی تقریر کی سمجھ نہیں آئے گی اس وقت باتوں کی سمجھ آ رہی ہے نا جی تو جو بات کی نہ سمجھ آئے وہ میری وجہ نہیں وہ تمہاری کمزوری ہے سوڑے اٹھ کے تو بادام کھایا کرو بادام ایک گڑی جیڑی ہو تو ہفتہ کرنی ہے کٹھی گڑی کھا لے تے بعد چوکو کڑا پھڑے بات کاٹا تھا جو نا سب صبح بچے جب جاتے ایک تو 3 4 جنے چھوڑے بچوں کو وہ بتائیں اگر گلے میں بادام پھنس جائے تو سب بی سیریس پلیز بی سیریس خدا کے واسطے اگر آپ مجھے سیریس نہیں لیں گے مجھے تو پھر کوئی بھی نہیں سیریس میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں 3 4 جنے ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھے تھے اوپر سے جنید صاحب
इतनी हेलमेट की वायलेशन होती है, स्टूडेंट नहीं पहनते हेलमेट। यार हम क्या करें? अगर आप कहते हैं कि हम बैग संभाले, हेलमेट संभाले, यार आप हेलमेट के साथ ताला लगा ले। मैं कहता हूँ कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तबका एक स्टूडेंट तबका, पढ़ा लिखा तबका, जी जी बिल्कुल, आप खुद माशाल्लाह मैट्रिक पास यस है। आई नो और खुदा का खौफ करो असलम साहब, मैट्रिक पास। तुम्हें पता है उनकी इल्मियत और काबिलियत का? तुमने हार्वर्ड का नाम सुना हुआ है? हाँ जी सुना हुआ है। उन्होंने नाम भी नहीं सुना हुआ। तो अब तो सुन लिया ना। पढ़े लिखे आदमी मैं ये करना चाह रहा, असल में बात उन्होंने को ले गए, बात में ये करा था। तो ये बात जो है ये तो समझ आ जानी चाहिए कि हेलमेट पहनना चाहिए। हेड इंजरी, अल्लाह माफ करे। मेरी जनाजा पुप्पो फातिमा होती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इसी वजह से फौत हो गई थी। उनका बेटा बेचारा, उसके सर को चोट लग गई। सर पे चोट लग जाए ये बहुत बड़ा सदमा, सारी जिंदगी के लिए बच्चा माजूर हो जाता है। अल्लाह सबके बच्चों की खैर करे। हेलमेट बड़ा जरूरी है, ये पहनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर स्टूडेंट 3-3 4-4 बैठ के जाएंगे तो ऐसी मिस्त्रियां मजदूरां नूं कित्थों मोड़ांगे? वो तो पहले बेचारे अनपढ़ होंगे ने बंदे, तो जो पढ़े लिखे बच्चे इस तरह करे। इसलिए खुदा के वास्ते आप अपने शो में मुझे जरूर बुलाते डा करें, ताकि मैं स्टूडेंट को गाइड करूं कि खुदा के वास्ते आपको अपनी सबसे अजीज घर में जो वालदा होती है उसका वास्ता है, ना परेशान करे अपने वालदैन को। हेलमेट बड़ा जरूरी है, जिंदगी अपनी को महफूज करे, हेलमेट पहने। हम अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दर्द को महसूस करें जो हमारे वार्डन साहब के दिल में। नहीं अल्लाह खैर करे, जनाब साहब दिल में नहीं है, इधर है रात का दर्द, पता नहीं क्या हुआ। मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ असलम साहब। ये बाकी इधर दर्द हो रहा है, ड्यूटी बड़ी सख्त हो गई हुई है, खड़े होने पड़ता है। असल में मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखा तबका है, सारे लोग जो स्टूडेंट हैं ढेसे लगाते हैं। यार कॉलेज स्कूल जाते हुए ढेसे लगा रहे हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप सुबह जब स्कूल कॉलेज जा रहे हैं उस वक्त तो आप ये ज़हन में रखें कि हम पढ़ी लिखी कौम है, बिल्कुल हम पढ़ लिख रहे हैं, हमने आगे मुल्क संभालना। ढेसे लगा रहे होते हैं, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं स्कूल के टाइम पे, 3-3 4-4 ऊपर बैठे होते हैं, हेलमेट नहीं पहना होता हर बंदा। और जनाब साहब सबसे ज्यादा जो दुख वाली बात मैं आपको बताने लगा हूं अब वो ये है, देखे जरा जुनैद साहब, ये जो वैगनों वाले और पिकअप वाले हैं जो बच्चे लेके जाते हैं, जुनैद साहब मासूम बच्चों को इन्होंने पीछे लटकाया होता है, पिकअप के पीछे लटकड़े होते हैं, उड़ड़ी बैग लटकड़े होते हैं, उड़ड़ी बच्चे लटकड़े होते हैं। यार माँ बाप के हीरे, इतने कीमती बच्चे, हमारे इतने प्यारे बच्चे, किस तरह सिर्फ अपने 4 टकों की खातिर ये लोग जानों को खतरों में डालते हैं। ये पिकअप और वैगनों पे ईमान से ये काम है स्कूलों वालों के करने का, वो बंदी लगा दे। वैगनों वालों को कहे हम आपको अलाउ नहीं करेंगे अपने स्कूल का कॉलेज का बच्चा, अगर आपने एक भी बच्चा बाहर लटकाया या ओवर बिठाया, जितनी आपकी सीटें आप बिठाएं यार, हम कब कहते हैं ना बिठाएं। की सच्चियां गल्लां कर रहे हो असलम साहब। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ टांगे वाला खैर मंगे। दुनिया मुझे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। रेडियो चलता ही नहीं था, फिर उसको थप्पड़ मारते थे तो चल पड़ता था, एडा बाद रेडियो होता सी। अच्छा जी, याद माजी में मैं एक ऐसी चीज को आज याद करूंगा कि आपको बड़ा मजा आएगा। मैंने चूंकि ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है और मैं एक मुअय्यन बुजुर्ग आदमी हूँ, इसलिए मुझे सारा याद है। ये जो रेडियो है ना जी, रेडियो आज भी है, मगर ज्यादातर अब रेडियो गाड़ी में ही पाया जाता है, वैसे रेडियो घरों में अब नजर नहीं यार, जब रात को थके आ रहे घर वापस जाओ तो बीवी सारे मोहल्ले की खबरें सुनाती है, तो रेडियो ही होती है। यार मैं असल रेडियो, सेलों वाले रेडियो की बात कर रहा हूँ, तुम बात अपनी तरफ ले जाते हो। हाथ दो गया तुम्हारे वाली, शुक्र करो पर जाई तुम्हें बातें सुनाती है, वो भी टके यार तो बात करो अपनी। यार बात मैं रेडियो की कर रहा हूँ कि रेडियो जो है ना जी, वो मुख्तलिफ किस्म के होते थे। इतने बड़े रेडियो से लेके इतने तक का रेडियो, पॉकेट साइज रेडियो भी होता था, और वो मुख्तलिफ रंगों का होता था। बिल्कुल सही। पहले जो बाहर से लोग आते थे वो लेके आते थे गिफ्ट की शक्ल में, फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर भी मिलना शुरू हो गया, लाल पीले नीले काले चिट्टे, बड़े बड़े प्यारे रेडियो होते थे। और अक्सर कमेंट्री सुनने के लिए वो कान के साथ लगा के तब बुजुर्ग साइकिल चला रहे हैं।
अरे छिका वजन दी खुशी च सामने टांगे च भी बज जाते थे। उस रेडियो के कोने के ऊपर डोरी होती थी साथ। हाँ जी, डोरी पकड़ने वाली। अच्छा, जो बड़ा रेडियो होता था उसके ऊपर वो क्रोएशिया से बने हुए रुमाल वगैरह डाले जाते थे उसके ऊपर। जैसे अभी टीवी कई जगहों पे पड़ा होता है बड़े इज्जत के साथ घर में, उसी तरह पहले रेडियो होता था। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर रेडियो ठीक करने वाली दुकानें बहुत सी बिल्कुल होती सही। मोहल्लों के अंदर है, बल्कि गांव में भी एक जगह पे किसी ने ट्रैक्टर के पुर्जे भी रखे हुए हैं और साथ में रेडियो भी ठीक कर लेते हैं। ऐसी दुकानें भी कई गांव में मैंने देखी हुई हैं। और शहरों के अंदर तो अक्सर रेडियो ठीक करने की दुकानें होती थी और वो अक्सर इलेक्ट्रिशियन होते थे जो साथ रेडियो भी ठीक कर लेते थे। अच्छा, रेडियो की खराबियां जो है ना वो भी बड़ी बड़ी दिलचस्प होती थी। एक तो ये होता था कि रेडियो चलते चलते खराब हो जाता था, एक ये होता था कि रेडियो चलता ही नहीं था, फिर उसको थप्पड़ मारते थे तो चल पड़ता था। एडा बाद रेडियो होता सी तो बेचारे चपेड़ खा के तो फटाफट मैं आज के मौसम के हालात सुनाने के लिए उस दौर दा गोगा रेडियो सी। अच्छा, जो स्टेशन पकड़ना है ना ये भी एक फन होता था। बिल्कुल सर। मतलब कुछ रेडियो ऐसे होते थे जरा थोड़े पुराने हो जाते थे जो उनका स्टेशन पकड़ना एक बड़ा माहिर काम होता था और वो पूरे घर में एक बंदा होता था जो कहता था कि यार देखो बीबीसी लो आओ। बीबीसी स्टेशन बीबीसी लब लेते हैं। अच्छा, बीबीसी रेडियो के ऊपर बड़ी अहम चीज समझी जाती थी। बिल्कुल सही। अब तो अमेरिका क्या पूरी दुनिया की जो खबरें हैं वो बेशक ऑस्ट्रेलिया हो, बेशक साउथ अफ्रीका, हर कोने की खबर टीवी के ऊपर फटाफट चल रही होती है। उस वक्त सिर्फ रेडियो और रेडियो के ऊपर बीबीसी, जी, जो लोकल रेडियो है उसके ऊपर खबर का नहीं था पता होता। वो दूसरे तीसरे दिन कहीं चलती थी कि अमेरिका चाहे हो गया या फलानी था या हो गया। बीबीसी जो है ना जी, वो अगर पकड़ लेता था रेडियो तो उसमें फिर पता चलता था। और वो चूंकि इंग्लिश होता था, उर्दू बीबीसी उस वक्त नहीं था होता। अंग्रेजी बीबीसी जो है ना जी, बीबीसी लंदन कहते थे मेरे ख्याल बीबीसी। हाँ जी, इसलिए बीबीसी खबरें पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको सुनाई जाती थी। क्या दसो जी की बनिया ने। फिर आहिस्ता आहिस्ता उर्दू भी शुरू हो गई बीबीसी। अच्छा, वो एक तो ये स्टेशन पकड़ना, दूसरा स्टेशन खराब पकड़ लेना। वो खराब स्टेशन पकड़ने की भी कितनी सारी निशानियां हैं। मसलन इको स्टेशन ते दो स्टेशन दी आवाज़ां आ रही, एक पासे मैच की कमेंट्री लगी हुई है, पीछे कोई पता नहीं केड़ी ज़बान दा गाना भी चल रहा है। उठाने खाने गाना। हाँ, ये बड़ी अजीब सूरत हाल होती थी कि बंदा अक जाता था कि यार कमेंट्री थी भी नहीं समझ आ रही थी, पीछे की लगा ए ना मा तो रो को ना कॉपी चुकाना मार ले पार करा टका और की लगा। तुमने ऐसे 1 मिनट में निपटा दिया है। ये थैला मुल्तान में आइटम करके 300 रुपए कमाता था सेम आइटम। नहीं वाकई ये थैला तो बेचारा उस वक्त बच्चा था। ये वाकई मोइन अख्तर साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में जगह दे। और एक राजू, रजाक राजू होते थे, वो भी फौत हो गए। ये इन लोगों की केस्टें आती थी जी, और ये बाकायदा ये आइटमें पेश करते थे इस तरह की, रेडियो के हवाले से भी ये जी। अच्छा, वो एक तो 2 स्टेशन मिक्स हो जाते थे जी। दूसरा ये होता था कि कई दफा स्टेशन ढूंढते ढूंढते ना जी कोई इंडियन या किसी और मुल्क से कोई स्टेशन पकड़ा जाता था और उसका गाना या उसकी कोई इस तरह की चीज, ये देखो ये क्या है। वो एक बड़ा ऐसे होता था कि जैसे कोई खजाना मिल गया या नायाब चीज नजर आ गई है। वो सुनना शुरू हो जाते थे, कोई तो सुने की लगा है। तो इस तरह की बड़ी मजे मजे की यादें हैं रेडियो के हवाले से। अगर स्टेशन नहीं पकड़ रहा, आवाज नहीं आ रही तो उसका एरियल निकालना, फिर उसको टेढ़ा करना, इधर उधर घुमाना कि कहां से, या एरियल को घुमाना ऊपर से कि कहां से ये स्टेशन पकड़ ले। बड़ी मजेदार चीजें हैं वो वाली। दीदी छोटा रेडियो सुनते सुनते बिस्तरे में भी सो भी जाते थे। सो भी जाते थे और कई बार विचों आवाज भी आ जाती सी कि सोना ही तो मैनू तो बंद कर दे। लगा के आप कमेंट्री सोते थे, थोड़ी देर बाद आप सो जाते थे, उसमें इंडियन गाने लगे और अब्बा जी को कोट भी पै जाती सी रजाई च लोग के गाने सुनना। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की छोटी सी बात ये कि ज़र्फ खून में शामिल होता है, माथे पे नस्लें नहीं लिखी होती। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।